مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام کا تاریخ 5 ذوالحجہ سن 1444 مطابق 23 جون 2023۔ خطیب فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر صالح الخلیل حفظہ اللہ تعالی۔ ترجمہ ڈاکٹر حشمت مدنی اردو حجمی احسان۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اہل اسلام کو اپنے محترم گھر کے فریضہ حج سے نوازا۔ میں اس پاک ذات کی اس کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے احسانات پر حمد کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ نہایت پاک اور سب عیبوں سے صاف ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں۔ آپ نے صریح قول اور واضح عمل سے حج کے احکام بیان کر دیے کہ ان کے سلسلے میں عقلیں گمراہ نہ ہوں اور ان سے اوہام چسپاں نہ ہو۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر جو پیشوا برگزیدہ پرہیزگار اور نشان راہ ہیں۔ ایسا درود و سلام جو جب تک رات و دن کا ایک بعد دیگرے آنا جانا رہے باقی رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ آپ اس سے اس دن ملنے والے ہیں جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ کے بندو، بیت اللہ الحرام اور اس کا پرامن حرم اور اس کے عظیم مبارک مشاعر سب کے سب ان چیزوں میں سے ہیں جن سے حنفاء کے امام اور خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے والے انبیاء کے باپ اور رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حج کی وہ ندا جس کا حکم ان کے رب نے انہیں اپنے اس فرمان میں دیا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اس ندا پر لبیک کہنا اور ان تابناک مہینوں میں اس معزز گھر کا رخ کرنا اس نعمت کی یاد تازہ کر دیتا ہے جس سے اللہ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو نوازا۔ یہ ان یادوں کے اولین مقامات کی تجدید ہے جو خانہ کعبہ، حجر اسود، رکن، مقام صفا مروہ، زمزم، منی، عرفہ اور مشعر حرام کے پاس ہیں۔ اسی طرح اس میں اللہ رب العالمین کے لیے خالص توحید کے کڑوں کو مضبوط کرنا، نفس پر اس توحید کی کمال پابندی کو لازم کرنا، اس کے تقاضوں پر مکمل عمل کرنا اور اس کی ضد اور منافی چیز یعنی اس شرک سے بچنا ہے جو عمل کو برباد کر دیتا ہے اور انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگند ذروں کی طرح کر دیا، یعنی انہوں نے اس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ کے بندو، بیت اللہ کے حاجیوں، خانہ کعبہ کا حج ان عظیم ترین مواقع میں سے ہے جن میں توحید کو خالص کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے بندگی پوری کی جاتی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیونکہ حج کے اعمال میں سے ہر ایک عمل اور اس کے شعائر میں سے ہر ایک میں اللہ کے لیے بندگی اپنی سب سے واضح شکل میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور اس بندگی کا اثر ان شعائر کی ادائیگی میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے احرام کی نیت، سلے ہوئے کپڑوں سے دور رہنا، سروں کو ننگا رکھنا، اس گھر کا طواف کرنا، رکن یمانی کو چھونا، حجر اسود کا بوسہ لینا، صفا مروہ کی سعی کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ اور منی میں رات گزارنا، جمرات کو کنکری مارنا،
ذبح و قربانی کرنا اور طواف زیارہ کرنا، ان تمام میں اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کا مظہر ہے، جس میں عبادت کی تمام اقسام کو صرف اسی کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اور یہی بندوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اسے میری عبادت کریں۔ حج کے مناسک میں ان جگہوں کی یاد دہانی بھی ہے جہاں بندہ آخرت میں کھڑا ہوگا۔ یہ آخرت کے لیے ہمیشہ تیاری کرنے اور دنیاوی زندگی کے آرائش و زیبائش کی وجہ سے اس سے غافل نہ رہنے پر ابھارتی ہے۔ یہ چیز حاجی سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ درست طریقے پر چل کر ان شعائر کی اچھی طرح ادائیگی کرے جو اللہ کی خوشنودی اور اس عظیم سے سرفرازی تک لے جانے والا ہے، جس کی خبر صادق مصدوق علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں دی ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے۔ اسی امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ راستہ جس کی پابندی کرنا، اس سے منہ نہ موڑنا بیت اللہ کے حاجی پر لازم ہے، تاکہ اس وعدہ سے سرفراز ہو جس کا بیان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں آیا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے، اور اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں واضح کر دیا، جو شخص محض اللہ کے لیے حج کرے پھر بیوی سے میل ملاپ نہ کرے اور نہ ہی فسق فجور میں مبتلا ہو تو گناہوں سے ایسے پاک صاف واپس ہوگا جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ اسی امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث میں وارد لفظ رفث بیویوں سے جمع اور اس سے متعلق چیزوں کو شامل ہے، اور فسق تمام نافرمانیوں کو شامل ہے، خواہ ان کا تعلق دل سے ہو جیسے اللہ کے ساتھ شرک اور تمام برے اعمال جن کا مصدر دل ہے، یا ان کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہو جیسے گالی دینا، لعنت کرنا، تہمت لگانا اور ہر طرح کی زیادتی۔ اسی طرح باقی تمام ممنوع کام جو حالت احرام میں حاجی پر حرام ہے۔ ان راستوں میں سے حلال کمائی کو چننا اور اس فریضہ حج کی ادائی کے لیے اس سے توشہ لینا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں ان تمام چیزوں سے باخبر ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا، اے مومنو تم ان پاک روزیوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جس نے پراگندہ غبار آلود لمبا سفر کیا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کرتے ہوئے کہتا ہے، اے پروردگار، اے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے اور لباس حرام ہے اور اس کی غذا حرام ہے، تو پھر بتاؤ اس کی فریاد کہاں قبول ہوگی؟ حاجی جب سے اپنا گھر چھوڑتا ہے اور اپنے وطن سے الگ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مناسک پورے کرتا ہے اور اپنے حج کے اعمال ختم کرتا ہے، اس کو ہر قدم پر دعا و گریہ وزاری کے مواقع مؤثر ہوتے ہیں، جس کا تقاضا ہے کہ اس کی کمائی پاک و حلال ہو اور اس کے اخراجات پاکیزہ ہوں۔ جو راستے حاجی پر لازم ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے لیے اخلاص برتے اور اس کام کو بدعت سے پاک مشروع طریقے پر انجام دے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے اللہ کے فرمان لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، کی تفسیر میں کہا، عمل اگر خالص ہو اور درست نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا، اور اگر درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو بھی قبول نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ خالص اور درست ہو۔ خالص وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو اور درست وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کے بندو، اخلاص میں سے یہ ہے کہ حاجی اپنے حج کا مقصد فخر، ریا اور دکھاوا نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کی خوشنودی کی طلب اور اس کے ثواب کی امید میں نکلا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا ہے، شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے بے نیاز ہوں، جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور جہاں تک عمل کے مشروع طریقے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اسے اتباع کے صحیح ہونے کی بنیاد اللہ سے محبت کا سبب اور گناہوں کی بخشش کا
راستہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بیت اللہ کے حجاج کو چاہیے کہ وہ اپنے حج کے ہر عمل میں سنت کی جستجو کرے، کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان حدیثوں کو رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حج یعنی حجۃ الوداع کی کیفیت کے سلسلے میں ثابت ہیں، انہیں اپنا نشان راہ بنائیں کہ اس سے ہدایت لیں اور اپنا مرجع بنائیں کہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا جب اس نے فرمایا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکث اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور عظمت والجلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے اور باقی مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کرم و احسان والا ہے، جو وسیع عطا اور ازلی نوازش والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور ہر وقت اس کی حمد واجب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے حج مبرور ادا کرنے والے سے بلند جنت کا وعدہ کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اس پرانے گھر اور اس پرامن حرم کے جوار میں اہل اسلام کے درمیان تعلقات ٹھوس ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور محبت، عارف، دوستی اور ہمدردی کا سبب بنتا ہے، جو راست اسلامی معاشرے کی واضح ترین خصوصیات میں سے ہیں۔ جس معاشرے کا ہر فرد نیکی و احسان کے اعمال میں اپنا بھرپور حصہ لیتا ہے، چنانچہ وہ فقیروں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور سرکاری منظور شدہ رفائی اداروں کی نو بانو امداد کرتا ہے، جس سے انہیں ایسے رضاکارانہ کام انجام دینے میں مدد ملتی ہے جو اپنی کوشش میں خوبصورت اور اپنے مقصد میں عظیم ہوتے ہیں۔ یہ حج عمرہ پر اس خرچ میں سے ہے جس پر خرچ کرنے والے کو اجر ثواب سے نوازا جائے گا اور اس کی کوشش کی قدردانی ہوگی۔ صحیحین وغیرہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے میں فرمایا، بے شک تمہیں تمہاری تکان اور خرچ کے بقدر اجر ملے گا۔ یہ حج میں اس احسان میں سے ہے جس کا انجام دینے والا ان لوگوں میں شمار ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے مراد لیا ہے، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے جنت ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ سے ڈریں اور کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اپنے حج میں احسان کرتے ہیں۔ وہ حج اسی طریقے پر ادا کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے مشروع کیا ہے، اور ہر اس درست قول اور خوبصورت کام سے اللہ کی قربت طلب کرتے ہیں جو اسے راضی کرے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر الانام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے سب سے سچی بات اور سب سے خوبصورت کلام میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام درود نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا جہنم میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف ہے اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسا تو نے برکت نازل فرمائی جہنم میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے اور ان لوگوں سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم، جود اور احسان سے۔ تو سب سے بہتر درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر، ان کے سربراہوں کی اصلاح کر اور حق پر ان کے کلمے کو جمع کر۔ اے اللہ اپنے موحد بندوں کی مدد کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو امن اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما،
ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ولی امر کی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز، اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو۔ قیامت کے دن تیری طرف لوٹنا ہے۔ اے اللہ تو خدمت حرمین شریفین پر بہترین بدلہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اس میں ضعیف الرحمان کی خدمت میں جو بھی کام کر رہے ہیں ان سب کو تو بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے لیے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے، اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، ایک لخت تیرے عذاب کے آنے اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر، نواز اور محروم نہ کر، عزت دے ذلیل نہ کر، ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو جس طرح چاہے ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹ۔ اے رب العالمین اے اللہ حاجیوں سے ان کا حج قبول فرما اور حج مبرور بنا، ان کی کوشش کو قابل قدر بنا اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے نفسوں میں تقوی ڈال، انہیں پا کر تو ہی سب سے بہتر پا کرنے والا ہے، تو ہی ان کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔